اللہ کی حدود میں کسی کو تصرف کا اختیار نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ یہ مقدمہ آیا کہ بنو مخزوم کی خاتون تھیں، انہوں نے چوری کا ارتکاب کر لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کیا، تو اس پر وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارا جو قبیلہ ہے بڑا شریف ہے، نیک نام ہے، ساری دنیا میں اس کی شہرت ہے، اگر ہماری عورت کا ہاتھ کٹے گا تو ہمارے سارے خاندان کی بڑی بدنامی ہوگی۔ تو انہوں نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح اس کو معاف کر دیں، خود جانے کی جرت نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب صحابی تھے حضرت اسامہ ابن زید، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے پوتے تھے، کیونکہ حضرت زید ابن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، حضرت اسامہ ان کے بیٹے تھے، تو حضور کے منہ بولے پوتے ہوئے۔ ان سے جا کر کہا بھئی ہم سے تو کہا نہیں جا رہا، آپ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سفارش کر دیجئے کہ ہماری عورت کا ہاتھ نہ کٹے، کوئی اور سزا مل جائے اس کو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ان کا ہاتھ نہ کٹے، بھئی مجھے معاف کریں برائے کرم، تو ان کا ہاتھ نہ کٹے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ اسامہ کیا تم اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش لے کر آئے ہو؟ واللہ قسم کھا کر آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کسی اتھارٹی کو، کسی گورنمنٹ کو، کسی حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک شخص کے اوپر حد کا فیصلہ ہو گیا اور اس کے بعد اس کو منسوخ کر دے، لیکن اس قانون میں یہ اجازت دی گئی کہ حد کا فیصلہ جو ہے وہ صوبائی حکومت منسوخ کر سکتی ہے اگر چاہے تو۔ یہ انصاف ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ، یہ حقوق ادا کیے جا رہے ہیں خواتین کے۔ جس خاتون کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے اس کے مجرم کے سزا گھٹا کر وہ ایسی کر دی کہ وہ 2.5 سال تک بھی پہنچ سکتی ہے، 3 سال تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ یہ اور کہا جا رہا ہے کہ تحفظ حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق کا تحفظ اس بل کے ذریعے کیا گیا۔ اور سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے قرآن کریم میں، اور قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے اور اسی کو حدود آرڈیننس میں بھی نافذ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے، شوہر ہے بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس شوہر کو بلایا جائے گا عورت کے مطالبے پر، اور اس سے کہا جائے گا کہ یا تو قسمیں کھاؤ، 5 قسمیں اس کو کھانی ہے، جس کا طریقہ قرآن کریم نے بیان کیا سورہ نور کے اندر۔ وہ 5 قسمیں کھائے، اگر قسم کھانے سے انکار کرے کو قید رکھا جائے گا شوہر کو، جب تک یا تو قسمیں نہ کھا لے یا یہ نہ کہہ دے کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اگر جھوٹا الزام لگایا تو اس کو جھوٹے الزام کی سزا ملے گی، 80 کوڑے لگیں گے اس کو، اور ورنہ وہ قسمیں کھائے، 5 قسمیں عدالت میں جا کر کھائے کہ میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ کا قہر نازل ہو اگر میں جھوٹا ہوں، یہ قسم کھائے۔ لیکن اگر وہ انکار کر دے تو قید رکھا جائے گا اس کو۔ جی شکریہ۔ تو یہ قانون قرآن نے بیان کیا ہے اور اسی کو حدود آرڈیننس میں بھی لکھا گیا تھا۔ اب نئے تحفظ خواتین والے قانون میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شوہر بیوی پر الزام لگائے تو اسے یہ لعان کی کارروائی کہلاتی ہے، یہ قسمیں کھانے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ لہذا اگر کوئی الزام لگائے اور عورت کہے بھائی بلاؤ اس کو، قسمیں لو اس سے کہ میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، تو وہ کہے جی میں تو نہیں جاتا، میں تو قسمیں نہیں کھاتا، نہ قسمیں کھاتا ہوں نہ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرا الزام جھوٹا تھا، جاؤ جو چاہو کر لو، اس کو کھلی آزادی ہے، اس کو پکڑ کر نہیں بلایا جا سکتا کہ تم ضرور قسمیں کھاؤ۔ یہ ہے تحفظ خواتین۔ خواتین کا تحفظ اس طرح ہو رہا ہے کہ اس کو کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ جس طرح وہ جب چاہے انکار کر دے لعان کی کارروائی سے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا جھوٹ
اور اتنا بڑا دھوکہ قانون کے تاریخ میں شاید پہلے نہ ہوا ہو جتنا اس تحفظ خواتین کے نام سے نافذ ہونے والے قانون نے کیا۔ ایک بات اس سلسلے میں اور عرض کر دوں جو بہت سے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے اور کہی بھی جاتی ہے کہ بھئی یہ آپ لوگ کیا یہ تحریک چلا رہے ہو کہ زنا بالجبر کی شرعی سزا کو ختم کر دیا؟ یہ بتاؤ کہ سن 1977 میں سن 1979 میں یہ قوانین نافذ ہوئے تھے، جس کے معنی 21 سال تو پچھلی صدی کے ہو گئے، اور 6 سال اس صدی کے ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 25 نہیں 21 اور 5 26 27 سال ہو گئے۔ یہ بتاؤ کہ 27 سال میں کسی پر زنا بالجبر کی سزا عائد ہوئی تھی؟ کسی مجرم کو سنسار کیا گیا تھا؟ کسی پر حد جاری ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی۔ اگر پہلے بھی نہیں ہوئی اور اب بھی نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا تو اس صورت میں اس کے نتائج زیادہ بہتر ظاہر ہوتے تھے۔ تو اگر فرض کرو کہ ایک کام ہوا، اگرچہ اس کے سارے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کام کو ختم کر دیا جائے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کام کو برقرار رکھ کر اس کے تقاضوں کو آگے بڑھایا جائے۔ ایک شخص ہے وہ نماز غلط پڑھتا ہے، فرض کرو نماز پڑھتا ہے لیکن غلط پڑھتا ہے، تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ بھائی تم تو چونکہ غلط نماز پڑھتے ہو، اس سے بہتر ہے چھوڑ ہی دو اس کو۔ یہ اس کو مشورہ یہ دینا چاہیے کہ بھائی تم غلط نماز پڑھتے ہو تو لہذا چھوڑ دو اس کو، یہ بہتر ہے۔ یا یہ کہا جائے گا کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، تم نے ایک کام اچھا کیا تھا لیکن تم نے طریقہ صحیح نہیں کیا، طریقے کو درست کر لو۔ تو ظاہر ہے کہ یہی راستہ ہوتا ہے کسی ڈیفیکٹو قانون کا، کہ اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے، خامی ہے، اس کے نفاذ میں کوئی گڑبڑ ہے تو اس کو درست کیا جائے، نہیں ہے کہ اس کو ختم ہی کر دیا جائے۔ تو یہ گزارشات تھیں کہ یہ پروپیگنڈا جو حدود آرڈیننس کے خلاف کیا گیا ہے اور نئے قانون کے حق میں، اس کا حقیقت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا بحیثیت مسلمان یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اسلام کے نام پر بنایا، الحمدللہ اس میں یہ قدم اسلام کی طرف اٹھا، اسلام کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے اٹھا، اس قدم کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے، اس میں ریورس گیئر لگایا جا رہا ہے۔ تو سارے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز بلند کریں، اس کے خلاف احتجاج کریں، اس کے خلاف اس بات کو واضح کر دیں کہ یہ امت مسلمہ، پاکستان کی قوم، یہ اسلام کے خلاف اس کارروائی کو برداشت نہیں کرے گی۔ یہ فریضہ صرف مولوی پر عائد نہیں ہوتا، یہ فریضہ صرف کسی دینی درسگاہ کے پڑھنے اور پڑھانے والے پر عائد نہیں ہوتا، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ وہ اپنے اپنے حلقہ اثر میں جہاں کہیں ہے وہ اس حق بات کو پہنچائے اور پھیلائے اور اس کے حق میں کام کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس سلسلے میں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، اور آخر میں التماس کرتا ہوں میں حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے خلیفہ حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب مدظ اللہ کو کہ وہ دعا سے اس تقریب کا اختتام فرمائیں۔ حضرت مولانا یحییٰ مدنی۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم انا نسألک بأننا نشهد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل وسلم وبارک اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اپنی رضا کا سبب قرار دیں۔ اے اللہ، ان حضرات نے جو بیان کیا، اے اللہ تو اس کی حقیقت کو سمجھنے، دل میں پیوست کرنے اور اس کو اپنا فکر بنانے کی بحیثیت مسلمان ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارا
جان و مال ہمارا تن و من اللہ تیرے دین کے لیے وقف ہو، تیرے دین پہ نشاور ہو، تیرے دین کے خلاف سننے سے کارے ہو، اور اللہ تیرے دین کی اشاعت اور صحیح رخ پر استعمال ہونے کے لیے اللہ تو ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ جو تحریک حدود تحفظ حدود اللہ کی چل رہی ہیں، اللہ تو ان کو پروان چڑھا۔ اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید۔ اے اللہ پورے ہی مسلمانوں میں، اللہ گھروں میں، باہر میں، بازاروں میں، اللہ سب جگہ اللہ اس عقیدے کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اس کو بھی اپنا ایک مشغلہ اور ایک کام بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و عبدک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و عبدک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔